کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے تو ان جیسا عدل کیوں نہیں کرتا، یہ بہت ظالم شخص گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، پچھلی امتوں کے لوگ، اور دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے ہیں، 90,000 اس کے حکم سے کٹے ہیں، اتنا بڑا ظالم۔ تو کسی نے کہہ دیا، جرات کر لی، تو کہا تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، ان جیسا انداز عدل کیوں نہیں اختیار کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا، سنیے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج جو کچھ ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، اور جب تک ہم اللہ کے حضور اجتماعی توبہ نہیں کرتے اتنی دیر تک حالات نہیں بدل سکتے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس کا جو بس چلتا ہے، کوئی چھوٹا ظالم ہے، کوئی بڑا ظالم ہے، کوئی چھوٹا چور ہے، کوئی بڑا چور ہے، جس سے جو ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اس طرح پھر یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ علماء تفسیر نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اوپر کا عذاب کیا ہے؟ آسمان سے پتھر برسنا، بے موسمی بارشوں کا ہونا۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آنا، زمین بنجر ہو جائے اور فصل نہ دے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو۔ تو یہ اوپر نیچے کے عذابوں کے اندر آج ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ جل شانہ میرے وطن کی خیر کرے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ آج ہم تقریر پسند ہیں، آج ہم گفتگو پسند ہیں، کانوں کے تلذذ کے لیے ہم سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سنتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے تو پھر اگلی 10 پڑھتے تھے۔ اور ہم جو ہیں وہ اپنی جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں، ماضی میں تو اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی، جتنا کچھ آج ہم سن رہے ہیں، معلومات کا خزانہ ہو گیا ہے، لیکن جو ہے وہ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن عمل ہی نہیں ہے۔ تو آئیے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں آپ کی آمین کے ساتھ، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، توبہ کے دروازے تک پہنچنے کی سکت ہمیں نہیں ہے کہ اس کے حضور عرض گزار ہوں۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ کا آنا قبول کرے، اور میرے وطن کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر عطا فرما۔ بالخصوص برہان فیملی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی پناہ عطا کر دے، بالخصوص جملہ مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کے گھروں میں واپس جانے سے پہلے برکتیں بھیج دے اور اپنی پناہوں کا حصار نصیب فرما دے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ اہل سنہ کے عالی مرتبت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالحق بندیالوی صاحب انتقال کر گئے، جن کی زندگی کے شب و روز خدمت حدیث میں بسر ہوئے۔ آپ سارے لوگوں کی پرخلوص آمین کے ساتھ بارگاہ عزتی میں دعا ہے اللہ ان کی قبر کو پر نور فرما، ان کی خدمات دینیہ اور مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے پسماندگان کو توفیق صبر عطا کر دے۔ جتنے لوگ اللہ موجود ہیں سب کی خیر عطا فرما، میرے وطن کو امن کے سویرے عطا کر دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن عطا کر دے۔